خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. آپ نے یہ اسکٹ دیکھا جس کا عنوان تھا آغاز. داستان آپ نے دیکھی. ہم اگرچہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ جو سیگمنٹ ہے علماء کرام کا یہ بیسڈ ہوتا ہے اس اسکٹ پر ہی, لیکن اس کو ترتیب ہم اس طرح دیتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی بھی وجہ سے اس نہیں بھی دیکھ پائے خاکہ تو بھی آپ اس سیگمنٹ سے جو ہے وہ میں ارریلیونٹ فیل نہ کریں, بلکہ آپ کے لیے اتنا ہی ریلیونٹ ہو اگر آپ کسی وجہ سے خاکہ نہیں بھی دیکھ پائے تو. اس لیے ہماری وہ گفتگو اگرچہ سیگمنٹ پہ بیس کر رہی ہوتی ہے اسکٹ پہ, لیکن عمومی نوعیت کی ہوتی ہے. جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب تشریف فرمائے, بہت شکریہ, بہت نوازش. اور جناب قبلہ مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب تشریف فرمائے, بہت شکریہ, بہت نوازش. مفتی صاحب یہ ایک سوال ہے جو اس خاکے میں بھی جس کی نشاندہی ہوئی, وہ میں نے دیکھا بھی ہے کہ بچے یہ فیل کرتے ہیں. میں دو حوالوں سے بتاتا ہوں. ایک یہ کہ ان کو لگتا ہے کہ جناب چونکہ یہ ایک ڈیجیٹل ایج آ گئی ہے, 15-20 سالوں میں 25 سالوں میں, ایک تو ویسی جنریشن گیپ ایک نیچرل سی چیز ہے, لیکن پچھلے 20-25 سالوں میں چیزیں اتنی تیزی سے چینج ہوئی ہیں کہ پوری گویا دنیا ہی بدل گئی ہے. تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ماں باپ اس کا سوچنے کا انداز الگ ہے, ہمارا الگ ہے, وہ جدید تقاضوں کو نہیں سمجھ رہے, اور اس کی وجہ سے ہم پھنس جاتے ہیں کہ ماں باپ بھی ہیں, احترام بھی لازم ہے, لیکن ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہونی چاہیے, اور وہ اس لیے نہیں سمجھ رہے ہیں ماں باپ کہ وہ اس دور کے نہیں ہیں. تو یہ بتائیں یہ ایسا سوچنا غلط ہے یا نہیں؟ تمیز تہذیب کے دائرے میں آپ اپنا پوائنٹ بھی میک کر سکتے ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک جہت سے ٹھیک بھی ہے, ٹھیک ہے, اور حقیقت کے عین مطابق ہے, اوکے, اور ایک جہت سے غلط بھی ہے. اچھا. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ٹھیک, یہ قیامت تک کے لیے خطاب ہے. اس کا مطلب ہے ہر دور میں کتنی ہی ایجادات ہو جائیں, دور کتنا ہی چینج ہو جائے, ہمیں بہرحال مذہب اسلام سے اپنا تعلق تو قائم رکھنا ہی رکھنا ہے. بالکل صحیح. اب جب بچے کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ماں باپ بعض اوقات اس جہت سے بچوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری آخرت کی بربادی کا سامان ہوگا. وہ اس کو بھی اولڈ تھنکنگ سے تعبیر کر دیتے ہیں. اب یہ تو قیامت تک چلے گا نا, یہ تو مذہب نے خود کہا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اچھا, دوسری جہت سے جو یہ تو پھر غلط ہوتا ہے بچوں کی تھنکنگ کہ جب وہ دین کے معاملے میں سمجھ جاتے ہیں بولتے ہیں آپ کو نہیں پتہ, مکس گیدرنگ بھی ہوگی, اس میں تھوڑا بورڈنگ بھی ہوگا, تھوڑا میوزک بھی ہوگا, نیو ایئر منانا ہوگا, سمندر پہ جا کے سسٹرز کو دیکھنا ہوگا, دیگر معاملات سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح. اس میں تو ماں باپ حق بجانے ہوئے نا. دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں جو بچوں کی واقعی ترقی کا سبب بنتے ہیں, اور اگر آپ اس کو پیچھے کر لیتے ہیں بچوں کو ان سے, تو جو ایک گیدرنگ ان کا سرکل ہوتا ہے اس میں وہ احساس سے کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہاں سے بھی ٹونٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. اس میں جب وہ پازیٹیو وے میں بھی والدین کو سمجھانا چاہتے ہیں وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ارے ہم نے تو اپنے دور میں ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا. میری امی مجھے مہنگائی پہ کہتی تھی ہمارے زمانے میں 2 روپے کا آٹے کی بوری آ جاتی تھی. میں کہتا امی وہ کون سا زمانہ, یہ کون سا زمانہ. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ماں باپ کو بھی سمجھنا چاہیے اور اولاد کو بھی سمجھنا چاہیے. جہاں پر والدین اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں جو دائرہ شریعت کے عین مطابق ہے, وہاں والدین کو صحیح کہیں. وہ اولڈ تھنکنگ نہیں ہے, وہ تو آپ کا مذہب یہ کہہ رہا ہے قیامت تک اللہ کے نبی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, قیامت تک کے لیے نبی کی سیرت کو اپناؤ. صحیح. اور یہ سیرت آپ غور کریں, باہر والوں نے اپنائی ہے تو ان کی آپ مثالیں دیتے ہیں. صحیح ہے یارو دیکھو کیوں میں چڑھتے ہیں بسوں کے اندر, اور کوئی کرپشن نہیں ہے, جھوٹ نہیں بولتے, کام کاج کے مقام پہ کوئی گرل فرینڈ بھی فون کر لے تو نہیں سنتے, اتنی دیانتداری سے کام کرتے ہیں. یہ تو مذہب کہہ رہا ہے نا. اب یہی ماں باپ کہہ رہے ہوں تو اولڈ تھنکنگ ہو جائے. اور دوسری چیز جو ہے وہ ماں باپ کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ بچوں کو جب آپ جدید دور میں داخل کر رہے ہیں یا داخل ہو گئے ہیں تو اس کے مطابق تھوڑا سا اپنا رویہ تبدیل کرنا چاہیے. بالکل صحیح, بالکل. اگر آپ بھی اس پہ کچھ کہنا چاہیں. اور دوسرا ایک ایشو میں نے اور بھی دیکھا ہے کہ یہ میں بچوں کے اعتبار سے پوچھا ہوں, یا بچوں کو بتائیے گا کہ وہ ذرا اپنے دوستوں وغیرہ میں اگر ماں باپ میں کیا کہوں اتنے ان کو لگتا ہے کہ اگر اتنے فیشنیبل نہیں ہیں یا اتنے ان کو لگتا ہے کہ پریزنٹیبل نہیں ہیں, تو دے فیل شائے ٹو پریزنٹ دیئر پیرنٹس ان فرنٹ آف ادر فرینڈس, کنوینئنٹلی فارگیٹنگ کہ یہ سب اس لیے ان کو یہ آج برا لگ رہا ہے کہ ذرا اسٹیٹس اوپر آ گیا نا فائنینشلی. والدین کے ٹائم پہ اسٹیٹس نیچے تھا, انہی والدین نے دن رات محنت کر کے اپنے آپ کو خوار کر کے آپ کا اسٹیٹس اوپر لائیں. اب آج چونکہ اسٹیٹس اوپر آ گیا تو آپ کو لگ رہا ہے یار یہ اب امی ابو ان کے سامنے آئیں گے تو وہ عجیب مزہ نہیں ہے. اس پہ ذرا آپ بچوں سے مخاطب ہو کر بتائیں کہ اس پہ از دیر اینی تھنگ ٹو بی شائے اباؤٹ اٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی بات جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی اسی کو آگے بڑھاؤں گا کہ ایک قول امیر المومنین مولا علی سے بھی منسوب ہے کہ جس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ, تربیت دو ان کے زمانے کے مطابق. فإنہم خلقوا لغیر زمانکم, اس لیے کہ وہ پیدا ہوئے ہیں تمہارے زمانے سے ہٹ کر. تو ظاہر ہے کہ زمانہ جب آگے بڑھتا ہے تو سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض,
کہ جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. ایجادات بھی ہوں گی, ارتقائی مراحل بھی ہوں گے, ایوالو بھی ہوں گی چیزیں, نئی نئی چیزیں آ جائیں گی. جس زمانے میں ریڈیو ایجاد ہوا تھا تو وہ بھی ایک میریکل مانا گیا تھا, آج ظاہر ہے کہ کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا. صحیح ہے. اس کے بعد ٹیلی ویژن آ گیا, ظاہر ہے کہ اس کے بعد ڈش اینٹینا آ گیا, پھر انٹرنیٹ آ گیا, کمپیوٹر آ گیا, اب ہر چیز آپ کے موبائل فون کے اندر آ گئی ہے. صحیح ہے. کسی زمانے کے اندر کہیں سے کرکٹ میچ اگر لائیو کرنا ہوتا تھا تو کیا اہتمام کرنا پڑتا تھا, آج ہر شخص جو ہے وہ اپنے فیس بک کے اوپر چاہے تو لائیو کر دے, یوٹیوب کے اوپر لائیو کر دے. تو یہ زمانہ اسی طریقے سے آگے بڑھے گا, مگر جو اقدار ہیں, جو ویلیوز ہیں, ظاہر ہے کہ ان کا خیال رکھنا بہرحال ضروری ہے. جو دین کے احکامات ہیں ان کی پاسداری یقیناً ضروری ہے. اگر ماں باپ اپنے بچوں سے یہ توقع کریں گے کہ وہ بھی کھاتے کے اوپر اسی طریقے سے اکاؤنٹنگ کریں کہ جس طریقے سے کبھی ہم کھارادر کے اندر دیکھا کرتے تھے, تو اب اس طریقے سے نہیں ہوگا. اب ظاہر ہے کہ کمپیوٹر کے اوپر اکاؤنٹنگ ہوگی, اسی طریقے سے ساری چیزیں انٹرنیٹ کے اوپر جائیں گی, ڈیجیٹلائز ہو گیا سارا معاملہ. تو یہ تو حق ہے اپنی جگہ پر. دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ اگر اپنی پوری خدمتوں کے بعد, اپنی تمام در زحمتوں کے بعد بچوں کو کہیں پر پہنچا دیتے ہیں تو بچوں کو اپنے ماں باپ کے ان احسانات کو قطعاً فراموش کرنے کا حق نہیں ہے. یعنی فرض کیجئے کہ ایک شخص مزدور تھا, مزدوری کرتے کرتے اس نے اپنے بچے کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنا دیا. میں جانتا ہوں کہ ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں, نام نہیں لوں گا, لیکن یہ کہ انہوں نے ایم اے کیا تھا اکنامکس کے اندر, گولڈ میڈلسٹ تھے. تو انہوں نے ایک مرتبہ بیچارے نے اپنی سادگی کے اندر یہ کہا تھا, گاؤں کے تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے والدین جو ہیں وہ گدھا گاڑی چلاتے تھے, والد جو تھے وہ گدھا گاڑی چلاتے تھے. تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے مجھے بھی کہ میں اپنے والد سے کہوں کہ اب آپ ذرا سا اپنا جو انداز ہے اس کو تھوڑا تبدیل کریں, اب میں ایم اے ہو چکا ہوں, گولڈ میڈلسٹ ہو چکا ہوں, تو یہ عجیب سا لگتا ہے کہ میں سب کے سامنے بالکل جو آپ نے بات کہی بالکل اسی طریقے سے انہوں نے کہا تھا. لیکن یہ کہ بہرحال وہ سادہ طبیعت کے تھے, سمجھ بھی جلدی گئے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بات یہی ہونی چاہیے کہ اگر انہوں نے اتنی خدمت کی ہے تو میں تو اور زیادہ پریزنٹ کروں ان کو کہ دیکھو انہوں نے کس بیک گراؤنڈ سے ہمیں اٹھا کر یہاں تک پہنچا دیا. تو اگر کوئی چھوٹا سا معمولی سا کام کر رہا ہے مگر حلال رزق کما رہا ہے تو وہ مطمئن ہو جائے کہ وہ اپنے باپ کے اوپر فخر کر سکتا ہے, اور اس کے مقابلے میں وہ شخص نہیں آ سکتا کہ جو ارب پتی تھا مگر حرام کے ذریعے سے وہ ارب پتی بنا تھا. تو حلال کا تھوڑا بھی جو ہے وہ انسان کو باعزت بناتا ہے, حرام کا بہت زیادہ بھی اگر ہو تو انسان کی عزت اور توقیر میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. اپنے ماں باپ کے اوپر انسان کو پراؤڈ فیل کرنا چاہیے. ہاں کسی وجہ سے اگر وہ اس کے مزاج کو نہیں سمجھ پا رہے تو جب پہلے بھی گزارش کی گئی تھی کہ دائرہ ادب میں رہتے ہوئے ان سے بات کی جا سکتی ہے. شرک سے بڑا تو کوئی ظلم نہیں ہو سکتا نا, لیکن اس کے لیے بھی قرآن مجید کہتا ہے کہ ان جاہداک لتشرک بی ما لیس لک بہ علم, اگر تمہیں اس بات کے اوپر وہ مجبور کریں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک قرار دو تو ظاہر ہے کہ ان کی بات تم نہیں مانو گے. لیکن اسی کو سورہ لقمان کے اندر پھر پروردگار نے کہا کہ صاحبہما فی الدنیا معروفا, مگر دنیا کے اندر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, باقی معاملہ خدا کے اوپر چھوڑ دو, پھر پروردگار عالم جانے اور وہ جانے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا اب یہ اسی خاکے میں جو وہ دکھایا نا کہ وہ جی ون ویلنگ کر رہا ہے موٹر سائیکل اور یہ ذرا ایک تو مجھے اسپیسیفکلی اس بارے میں بتائیے کہ یہ سڑک پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور میں واقعی یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ پتہ نہیں اس بیچارے کے ماں باپ کو اس وقت پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیا کہتے کر رہا ہے. یعنی مجھے نہیں سمجھا جو موٹر سائیکل جو بائک سیدھے طریقے سے چل سکتی ہے اس میں یہ الٹا لیٹ کے اس کو سی وی پہ چلانے سے آپ کیا ثابت کرتے ہیں کہ آپ مطلب کیا ہے, مطلب پتہ نہیں. لیکن اب یہ اس پہ ایک تو یہ کہ ماں باپ کے یہ علم میں نہ ہونا اور یہ اس کا پہلو, اور دوسرا کوئی بھی ایسا کھیل کھیلنا یا کرتب دکھانا جس سے سیدھا سیدھا آپ کی لائف ایٹ اسٹیک ہے کہ اس کا ہر وقت امکان ہے کہ آپ الٹے گریں گے اور پیچھے والی گاڑی والا کچل دے گا, مر جائیں گے آپ. تو یہ شرعی حوالے سے بھی اس میں قباحت ہے کہ بھائی یہ جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. جی بالکل, یہ خودکشی کے ارتکاب کے زمرے میں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا مت کرو. اصل میں ہوتا یہ ہے, آپ نے کبھی دیکھا ہے وہ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کیمرہ آتا ہے تو جس کے اوپر آتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے نا, اچھلتا ہے, حرکتیں کرتا ہے, بعد میں ریکارڈنگ میں دکھاتا ہے میں یہاں بیٹھا ہوں. اللہ تعالیٰ نے طبیعت انسانی میں مشہور ہونا, مرکز نگاہ بن جانا, لوگوں کا سراہنا, ان کے دلوں کا مرعوب ہو جانا, یہ پسند رکھ دیا, پسندیدہ ودیت فرما دیا. اب اس کے لیے کوئی کچھ بھی حرکت کر سکتا ہے, تہبند پہن کے ڈانس بھی کر سکتا ہے ٹک ٹاک پہ, اس میں بھی بہت سارے آ جائیں گے دیکھنے کے لیے کہ وہ تہبند پہن کے ڈانس کر رہا تھا. تو وہ پھر یہ اس قسم کی حرکتیں اس لیے کرتے ہیں کہ پھر وہ سائیڈ میں موٹر سائیکل جا رہی ہے, چنگچی جا رہا ہے, کاریں جا رہی ہیں, اس میں لڑکیاں بھی ہیں, مرد بھی ہیں, اور یہ الٹا ہو کے ہمارے ناظم آباد کی روڈ بڑی لمبی ہے, وہ ایک جگہ سے شوں کر کے نکلیں گے اور ایک نہیں ہوگا 4-5 ٹیڑھے میڑھے ہو کے, ہاں, اور یوں لیٹے ہوئے ہوں گے پیچھے کو, اور اگر وہ گرے اس کے پرخچے اڑ جائیں گے دماغ کے. ایک لڑکے کو میں نے غسل دیا, وہ اسی طرح وہ اس نے کرفٹن کے اوپر جو ہے نا وہ اسکوٹر اس کا جا کر ٹکرایا, اس کی شاید ہی کوئی ہڈی سلامت. وہ کیسے غسل دیا تھا وہ میں ہی جانتا ہوں, مجھے تو میٹنگ بھی ہونے لگ گئی تھی ایک دفعہ, تو طبیعت انسانی قبول نہیں کرتی.
اب ماں باپ کو بعض وقت پتہ نہیں ہوتا بیچارے، لیکن میں اتنا دائرہ ادب میں رہ کے ضرور عرض کروں گا کہ ماں باپ کو اتنا تو پتہ ہوگا کہ جس طرح کا بچہ ہم نے پروان چڑھایا یہ اچھی حرکتیں نہیں کرے گا، تو کم از کم پہلے اس کی اچھی تربیت کریں، قرآن و حدیث کے مطابق کر لیں. اور بچوں کو سوچنا چاہیے آپ اگر اپاہج ہو گئے ساری زندگی بستر پہ پڑے رہو گے، گندگیاں دوسرے صاف کر رہے ہوں گے، موت نہ بھی آئی تو یہ ایک عبرتناک زندگی ہوگی. اس لیے بہرحال ہر وہ کھیل کہ جو ہلاکت تک پہنچا دے وہ ہماری شریعت نے منع کیا ہے اس کو. اوکے بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بہت سارے لوگ سوالات ویسے پوچھتے رہتے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم مل گیا اگلے 4-5 منٹ تو ذرا میں ویسے پوچھ لوں. یہ شکار کے عنوان سے کہ شوقیہ شکار کرنا کہ اور پھر یہ کہ شکار کر کے اس کو لوگ نہیں شکار پہ جاتے ہیں پھر بعد میں کھانا وانا یہ تو یہ ٹھیک ہے شرعی حوالے سے اس میں کوئی حرج ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کی تفصیلات تو اپنے مقام پر ہے، لیکن یہ بنیادی طور پر پکنک منانا جائز حدود میں وہ تو ٹھیک ہے. جو حلال گوشت جانور ہے اگر فرض کیجئے کہ اس کو جائز طریقے سے شکار کر کے ذبح کر لیا جائے اور اس کا ایک پورا پروسیس بھی ہے، تو اگر اس طریقے سے کر لیا جائے اور اس کے ذبیحہ کا عنوان اس کے اوپر آ جائے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا گوشت کھانا بھی جائز ہوگا. لیکن یہ کہ بہرحال اپنے شوق کے لیے ایسے ہی جانوروں کو مارتے پھرنا یہ وہ چیز ہے کہ جس کو الاؤ نہیں کیا گیا. کہ مثال کے طور پر انسان ویسے نکل جائے اور جو وائلڈ لائف ہے اس کو قتل کرنا شروع کر دے، ختم کرنا شروع کر دے اپنے شوق کی تسکین کے لیے، تفصیل ہے لیکن یہ کہ بہرحال بنیادی طور پر اس کو عمومی مسئلہ اس میں یہ. اور عام طور پر یہ جو حشرات الارض کہہ لیں یا وہی مطلب یہ کیڑے مکوڑے یہ ہیں، ایک اگر وہ آپ کو آپ کی اریٹیشن کا باعث نہیں بن رہا ہے، ایک تو یہ کہ گھر میں آ گیا ہے کمرے میں آ گیا ہے تنگ کر رہا ہے، لیکن ویسے تو اس کو یہ ریکمینڈڈ ہے کہ اس کو نہ ماریں یا حشرات الارض کے بارے میں معاملہ مختلف ہے. حشرات الارض کو ہم وہ شکار اور اس کیس کے اندر نہیں دیکھتے. اس کا جیسے مکھی ہے، مچھر ہے یا چونٹیاں ہیں یا دوسرے ایسی جتنی بھی ہیں کہ جن کے ذریعے سے ایک طرح سے انسانی جو طبیعت ہے اس کے اندر ایک اذیت کا یا کراہیت کا پہلو ہے، تو ٹھیک ہے اس کے لیے آپ اسپرے کر لیں یا دوسرا کوئی کام کریں. لال بیگ وغیرہ ہیں، اسی طریقے سے کوئی بچھو ہے یا کوئی دوسری چیزیں، ان کے حوالے سے کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کو ختم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں. اور اگلا سوال یہ کہ تصاویر یعنی کسی ایسے کمرے میں احناف کے مطابق کسی ایسے کمرے میں نماز پڑھنا کہ جہاں پر کسی کی تصویر لگی ہو کسی جاندار کی، تو یہ کیا یہ ناپسندیدہ ہے یا نہیں ہو ہی نہیں سکتا، نماز غلط ہو جائے گی؟ دیکھیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ جس گھر میں کتا، تصویر اور حالت جنابت میں کوئی شخص ہو اس میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو اس کی تفصیل پھر تصویر کی یہ بیان فرمائی کہ اتنی بڑی تصویر کہ اگر آپ زمین پر رکھ کے کھڑے ہو کر دیکھیں تو اس کے نقوش واضح طور پہ آپ کو نظر آئیں. یہ یہ تصویر کے حکم میں آتی ہے اور اس کو تعظیماً گھر میں لگانا منع ہے. ایلبم میں بند اگر یہ رکھی ہوئی ہے تو پھر اس کو ڈسٹرائے کرنے کا حکم بھی نہیں ہے. اب اگر آپ نے فرنٹ پہ لگائی ہے یا دائیں یا بائیں اور اس کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو چونکہ یہ بت پرستی کے مشابہ ہو جاتا ہے اس لیے فقہ حنفی میں یہ مکروہ تحریمی صورت ہے، یعنی حرام کے نزدیک. ہاں اگر پشت پر ہے تو کوئی بھی کافر پشت پر رکھ کے تو پوجا کرتا نہیں ہے، یہ مکروہ تنزیہی بنے گی. یعنی اس میں ناپسندیدگی ہے لیکن گناہ نہیں. اچھا پھر مقام تعظیم پر نہ ہو تو کوئی کراہت نہیں. جیسے بچوں کے کھلونے فرش پہ پڑے ہوئے ہیں یا آپ نے تصویر پہ پردہ ڈال دیا یا تصویر زمین پہ گری ہوئی ہے تو پھر بلا کراہت، بس اس پہ سجدہ نہ ہو رہا ہو. جیسے بعض اوقات نوٹ گر جاتا ہے اچانک تو اس کو پھر ہاتھ سے تھوڑا سائڈ میں کر دیں، یہ نہیں کہ قائد اعظم صاحب پہ سجدہ کر ڈالا، تو وہ بس منع ہوگا، باقی ٹھیک ہے. یعنی تصویر لگانے کے عمل میں مسئلہ نہیں ہے، اس کو قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنے میں مسئلہ ہے. نہیں یہ بھی مسئلہ ہے نا. یہ جو فرمایا کہ فرشتے نہیں آئیں گے رحمت کے، اسی وقت نہیں آئیں گے جب تعظیماً آپ لگائیں گے. تو تعظیماً لگانے پر مطلب دادا دادی کا انتقال ہو گیا، ان کی فریم لگائی ہوئی، تو اس کیٹیگری میں آ جائے گا؟ بالکل آئے گا، اس میں آئے گا. ان کو نہیں لگانی چاہیے تصویر. اس پہ فقہ جعفریہ کا معاملہ مختلف ہے. مفتی صاحب ہمارے بھائی ہمیں اجازت دیں گے تھوڑا سا اختلاف کرنے کی. فقہ جعفری کے اندر بہرحال اجازت ہے اس بات کی کہ آپ تصویر لگا سکتے ہیں. ہاں لیکن وہ مسئلہ تو اپنی جگہ پر رہے گا کہ اگر ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر تصویر موجود ہے تو وہاں پر اگر ایک انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے. یعنی مکروہ کے عنوان سے آتا ہے لیکن ایک مکروہ میں تحریمی کی حد تک نہیں جائے گا معاملہ کہ اگر وہاں پر نماز پڑھی جائے تو مثلا فرض کیجیے کہ پروردگار عالم کی طرف سے 1,00,000 پوائنٹس ملنے والے تھے تو 10,000 پوائنٹس کم ہو جائیں گے، کچھ کم ہو جائے گا ثواب، لیکن یہ کہ بہرحال حرام بھی نہیں ہوگا، نماز باطل بھی نہیں ہوگی. یہ فقہی اعتبار سے جی ہاں بالکل یہ ظاہر ہے بھائی اپنے اپنی فقہی حوالے سے رہا ہے. اور یہ بہت بلکہ یہ خوبصورتی ہے، حسن شان ہے رمضان کا. اور آپ سب علماء کرام جب بھی بیٹھتے ہیں کہ اپنی اپنی فقہی حوالے سے آپ لوگوں کو یہ گائیڈ کرتے رہتے ہیں تو یہ بالکل بہت مناسب ہے. دوران نماز ہی مرد حضرات کے حوالے سے یہ سوال آیا ہے کہ کوئی بھی یعنی مثال کے طور پر شارٹس وغیرہ پہن کے وہ ٹھیک ہے نماز پڑھنے میں ہو جائے گی یا حرج ہے؟ دیکھیں ہمارے فقہ حنفی میں ناف سے لے کر یہ جو سوراخ ناف کے نیچے سے لے کر اور گھٹنے کے نیچے تک مرد کے لیے یہ حصہ ستر جو ہے یہ ستر کہلاتا ہے، چھپانے کی چیز، اس کو چھپانا ہوگا، یہ تو ڈھکنا ہوگا. پھر جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد،
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت میں زینت اختیار کرو. اچھا زینت کا مفہوم کیا ہے کہ مکمل لباس پہنو, کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہو. ایسا لباس پہن کے کسی شادی میں جا کر تو دیکھو, گھسنے بھی نہیں دیں گے اندر, لیکن اللہ کی شان ہے, بندہ جس حالت میں بھی آئے وہ اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی اجازت دے دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی احمقانہ انداز سے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں کہ کافر بھی دیکھے تو بولے یار تم تو اتنا ادب نہیں کرتے, ہمارے چرچ میں آ کر دیکھو کتنی خاموشی ہوتی ہے اور کتنا ہم صفائی ستھرائی کا اہتمام رکھتے ہیں. اس طرح اپنے مذہب کو اس انداز سے پیش کرنا کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کی نگاہوں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی اہمیت کم ہو یا مذہب اسلام کی اہمیت کم ہو, یہ مناسب نہیں ہوتا. اگرچہ مرد کی نماز ہو جائے گی اگر پورا ڈھکا ہوا ہے اور اس نے فقہی اعتبار سے نماز ہو جائے گی, لیکن اس کے بعد ایک اخلاقی اعتبار سے اور نبی کریم کی سیرت پاک اپنانے کے اعتبار سے بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. اس اعتبار سے یہ مکروہ تنزیہی فعل ہوگا, یعنی گناہ نہیں ہے لیکن شریعت نے ناپسند کیا. اس میں کیا اتفاق کروں گا مفتی صاحب سے اس بارے میں کہ بہرحال ممکن ہے کہ فقہی گنجائش ہو, لیکن یہ ہے کہ پسندیدہ یہی ہے کہ انسان اپنے لباس کو مزین کرے, اچھا لباس پہنے, سادہ بھی ہو لیکن یہ کہ اچھا لباس ہو, صاف ستھرا لباس ہو, خوشبو لگائے, اپنے آپ کو معطر کرے اور پھر پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض ادب کرے, نماز پڑھے. اور یہی چیز پسندیدہ ہے تاکہ اس سے ایک تاثر بھی یہ جائے بچوں کے سامنے, دوسروں کے سامنے کہ نماز کو ایک اہمیت دی جا رہی ہے. فقہی گنجائش اپنی جگہ. بس ایک آخری بات زکوٰۃ کے عنوان سے ہے کہ کیا زکوٰۃ رمضان کے علاوہ بھی کسی مہینے میں دی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ کے لیے ماہ رمضان ضروری نہیں ہے کوئی سی, ہاں وہ تو نصاب کا پورا ہونا اور جو معین وقت ہے وہ آ جائے تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کس طرح مکتب تشیع میں اگر خمس کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی کسی ڈیٹ سے اٹیچ تو نہیں ہے, ڈیٹ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے, انسان اپنا طے کر لے کہ میں ہر جنوری میں کروں. سالانہ بچت ہے, یعنی جب اس نے کام شروع کیا تو اگلے سال جب وہ ایک تاریخ آ جائے گی تو خود بخود وہی تاریخ بن جائے گی اس کے خمس نکالنے کی تاریخ, یعنی جو اس وقت اس کے پاس بچا ہوا ہے اس کے اوپر اس کو خمس نکالنا ہے. یہ معاملہ اسی طریقے سے رہے گا, یعنی کوئی ضروری نہیں کہ وہ پہلی رمضان ہو یا پہلی شعبان ہو یا 5 رمضان ہو یا 10 شعبان ہو. اور وہ کیا ہوتا ہے ویسے تو اس کی اپنی بڑی تفصیلات ہوں گی, لیکن اس میں فارمولا کیا ہے خمس کا کہ جتنی آپ کی بچت ہے اس کا کچھ پرسنٹیج وہ اس کے اندر وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ, تو 5واں حصہ, اسی وجہ سے تو اس کو خمس کہتے ہیں کہ 5واں حصہ. 5واں حصے کا مطلب یہ ہے کہ 20% پرسنٹیج کے اندر آپ کہیں گے تو 20%, ورنہ یہ کہ 1/5 بات ایک ہی ہے, کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. اور یہ زکوٰۃ کا منظر کہ رمضان کے علاوہ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان وغیرہ کا تو تب آپ دیکھیں گے جب سال کی ابتدا آپ کو پتہ چلے گی. ہمارے ہاں جب آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر مال جمع ہو جائے, اس کی مالیت کے برابر جو 1 لاکھ سم تھنگ آج کل چل رہا ہے, تو وہ اسلامی تاریخ نوٹ کر لیں قمری سال کے اعتبار سے, کہ جس دن آپ کے پاس اتنا مال جمع ہو گیا, یا وہ اسی سونے کی صورت میں ہو یا اتنا کیش آ جائے, کسی بھی کیش, سونا, چاندی, مالیت بس اتنی ہو کہ 52.5 تولہ چاندی تک وہ پہنچ سکتی ہے, جو آج کل ہے تقریباً 1,16,000 تک پہنچ سکتی ہے, 1,15,000. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وہ تاریخ آپ نوٹ کر لیں. اب درمیان میں کتنا آیا کتنا گیا چھوڑ دیں اس کو, ٹھیک ہے. جب سال کے اینڈ میں وہی تاریخ آئے گی, اب اگر وہ فس محرم تھا تو فس محرم آئے گی, رفس رمضان تھا تو رمضان آئے گا, اس کے بعد پھر وہ تمام مال کا حساب و کتاب کریں جتنا جمع شدہ ہے. اب اس میں تفصیل ہے تھوڑی سی, وہ ہمارا ٹائم بڑا کم ہے, اس کے بعد پھر اس میں سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ پرسنٹیج اس کا 2.5% ہے, یہ 2.5 ہوتا ہے ہمارا. ٹھیک ہے. ظاہر اب یہ عمومی مسئلہ ہے, باقی اس کی اپنی ڈیٹیلز وغیرہ. آسان یہ ہے کہ جتنا بھی اماؤنٹ نکلے جو زکوٰۃ جس پہ آپ دینی ہے اسے 40 سے تقسیم کر دیں, جو آئے گا وہ 2.5% ہی ہوگا. اچھا, یعنی اپنا جتنے بھی ایسٹس ہیں ان کی مالیت نکال لیں اور ڈیوائڈڈ بائی 40 کر دیں. اگر مختلف مالیت کے مال ہوتے ہیں نا, جیسے سونا ہے اس کو کرنٹ ویلیو اس کی نکالیں گے, چاندی ہے, آپ کے پاس شیئرز ہیں, سیونگ سرٹیفکیٹ, کیش ہے, مال تجارت ہے, را میٹیریل پڑا ہوتا ہے, پروڈکٹ تیار پڑی ہوتی ہے, یا آپ نے پلاٹ لیا تھا انویسٹمنٹ پرپز سے, ان سب کی قیمت نکالی جاتی ہے. جتنا آپ نے اس مہینے خرچ کرنا ہے وہ نکال دیں گے, جو BC دینی ہے, کوئی انسٹالمنٹ دینی ہے, وہ کرنٹ, وہ سب. اور اگر ایسا قرضہ ہے جس کی کوئی میعاد مقرر نہیں ہے, جیسے میں نے آپ سے 5 لاکھ لے لیے میں دے دوں گا, وہ بھی اس میں سے مائنس کریں گے. پھر دیکھیں گے نصاب بچتا ہے کم از کم, یا نصاب ہی ختم ہو گیا, ختم ہو گیا تو زکوٰۃ ہی نہیں ہے. اگر نصاب بچتا ہے تو پھر جتنا باقی جو بچا ہوگا اس کا 2.5% ڈیوائڈڈ بائی 40 یا 2.5%. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے سر علماء کرام نے بار بار کہا کہ اب یہ یہاں پر اتنا ہی ممکن ہوتا ہے دامن وقت میں گنجائش کی وجہ سے بھی, پھر یہ کہ ہر بندے کی اپنی اپنی ڈیٹیلز ہوتی ہیں, تو ایک عمومی مسئلہ یہاں پر بتا دیا ہے, اور باقی بھی اس کی اپنی ڈیٹیلز بہرحال ہو سکتی ہے. لیکن بہت سوالات ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے, تو وہ ہم نے پوچھ لیے. کل اگر دامن میں گنجائش ہوئی تو فطرے کے حوالے سے ہی بہت سوالات آئے ہیں کہ ابھی دے دیں فطرہ, عید کا انتظار کریں, کیا وہ پھر انشاءاللہ کل پوچھ لیں گے یہ سوالات. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.